بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک اور نئی کہانی کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ اس کہانی کا نام ہے قانون قدرت۔ اس کہانی میں ہم دیکھیں گے کہ کیسے قدرت کا نظام کام کرتا ہے، اور بظاہر چیزیں ہمیں سمجھ نہیں آتی، لیکن قدرت ایک نظام کے تحت ایک طرف کچھ کر رہی ہوتی ہے اور دوسری طرف کچھ اور کر رہی ہوتی ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ کہانی کیا ہے۔ قانون قدرت۔ شام ہوئی اور ڈھیر سارے پرندے میدان میں لگے ہوئے درخت پر رین بسیرے کے لیے اکٹھے ہو گئے۔ یہ لفظ استعمال کیا گیا، رین بسیرے، یعنی رات کو بسیرا کرنا، رات کو آ کے ٹھہرنا، اسے کہتے ہیں رین بسیرا۔ تو درخت پر رین بسیرے کے لیے اکٹھے ہو گئے۔ ان پرندوں کا یہی معمول تھا۔ صبح منہ اندھیرے رزق کی تلاش میں نکل کھڑے ہوتے، اور شام ہوتے ہی ان کے غول کے غول اڑتے ہوئے آتے اور درخت پر بیٹھ جاتے۔ تھوڑی دیر ان کی بیٹھک جاری رہتی، ایک دوسرے کو دن بھر کی کہانی سنائی جاتی، اپنے دکھڑے سنائے جاتے، نئے نئے تجربات بیان کیے جاتے، رزق حاصل کرنے کے ٹھکانے بتائے جاتے، اور شکاری کی گولی، چڑی مار کے جال اور بڑے ظالم پرندوں سے بچنے کے طریقوں پر غور ہوتا۔ یہ بیٹھک ہمیشہ ان الفاظ پر ختم ہوتی: اے ہمارے پالنے والے، ہم دل کی گہرائی سے تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہماری زندگی کا ایک اور دن خیریت سے گزرا۔ تو نے ہمارا پیٹ بھی بھر دیا اور ہمیں خطروں سے بھی بچایا۔ ہمیں اتنی ہمت اور طاقت دی کہ ہم لوٹ کر اپنے اس پیارے ہرے بھرے گھر آ سکیں اور سکون سے رات گزار سکیں۔ ہمارے رب، تو ہمارے اس ٹھکانے کو اپنی حفاظت میں رکھنا، ہمارا یہ رین بسیرا ہر بلا سے محفوظ رہے۔ پرندوں کی چہچہاہٹ دور دور تک سنائی دیتی، لیکن جوں جوں اندھیرا بڑھتا یہ شور کم ہو جاتا، اور پھر ایسا سناٹا چھا جاتا کہ ایک آواز نہ سنائی دیتی۔ یہ درخت بہت پرانا اور بہت اونچا تھا۔ بستی کے جس آدمی سے پوچھو، وہ یہی کہتا کہ بھائی، میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے اس درخت کو اسی طرح ہوا میں جھومتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، اور اس پر پرندوں کا یہ ہجوم بھی ہمیشہ سے ہی ہے۔ اس درخت پر طوطے، مینائیں، فاختائیں اور بعض ایسی رنگ برنگی چڑیاں آ کر بیٹھتی تھیں جن کے نام بھی بستی والوں کو معلوم نہ تھے۔ طوطے ایسے خوشنما اور رنگ رنگ کے تھے کہ بس دیکھا کیجیے۔ کبھی کبھی ہد ہد کا ایک جوڑا بھی آ نکلتا۔ سارے پرندے بڑے ادب سے انہیں اچھی جگہ بٹھاتے اور کہتے کہ یہ حضرت سلیمان کے درباری ہیں۔ درخت کے پاس سے گزرنے والے لوگ اکثر یہ منظر بڑی دلچسپی سے دیکھتے رہتے، جب تک یہ پرندے اندھیرے میں چھپ نہ جاتے۔ درخت کے قریب ہی لکڑی کی ایک لمبی سی بینچ پڑی رہتی تھی۔ کسی نے اپنے بزرگوں کو ثواب پہنچانے کی خاطر یہ بینچ یہاں ڈلوا دی تھی۔ خیال یہ تھا کہ کوئی تھکا ہارا راہ گیر سستانے کے لیے اس پر بیٹھے گا تو دعا ہی دے گا۔ لیکن بینچ کی پشت پر جو نام لکھے تھے وہ وقت کے ساتھ ساتھ دھندلا گئے تھے، اور ان پر ہری ہری کائی کی ہلکی سی تہ جم گئی تھی۔ شاید یہ بینچ بنوانے والا بھی اس دنیا سے جا چکا تھا، ورنہ اس بینچ اور اس پر لکھے ہوئے نام کی صفائی ضرور کرتا۔ خیر،
کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ بزرگ جو بلا ناغہ روز شام کو اس بینچ پر بیٹھ کر اس درخت کو تکتے رہتے تھے، اس بینچ پر لکھے ہوئے ناموں سے خوب واقف تھے، اس لیے وہ ہمیشہ بیٹھنے سے پہلے ان کے لیے سورہ فاتحہ ضرور پڑھ لیتے تھے۔ یہ بزرگ بینچ پر بیٹھ کر دیر تک درخت کو تکتے رہتے، پرندوں کی چہچہاہٹ ان کے کانوں میں رس گھولتی رہتی، اور درخت کی ہریالی اور اس پر بیٹھے ہوئے پرندوں کے پیارے پیارے رنگ ان کی آنکھوں کی روشنی تیز کرتے رہتے۔ ان بزرگ کو یقین تھا کہ اس بڑی عمر میں ان کی سننے اور دیکھنے کی قوت جو اتنی اچھی ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ وہ روزانہ یہ حسین سرسبز منظر دیکھتے اور پرندوں کی دلکش آوازیں سنتے ہیں۔ وہ اکثر یہ منظر دیکھتے دیکھتے کھو جاتے، پھر ان کے ہونٹ ہلنے شروع ہوتے اور دل سے آواز نکلتی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ سارے پرندے ان بزرگ کو جانتے پہچانتے تھے، انہیں بزرگ کا نام تو نہیں معلوم تھا، لیکن ان کی بزرگی کی وجہ سے وہ انہیں بڑے میاں کہنے لگے تھے۔ وہ سب بڑے میاں کی وہاں موجودگی کے اتنے عادی ہو گئے تھے کہ اگر کسی دن بیماری کی وجہ سے وہ نہ آ پاتے تو پرندے شور مچانے لگتے، بڑے میاں نہیں آئے، بڑے میاں نہیں آئے، اللہ خیر کرے، اللہ انہیں جیتا رکھے۔ بھلا پرندے بڑے میاں کے لیے دعا کیوں نہ کرتے؟ وہ بھی تو ان کے لیے مزے مزے کی چیزیں لاتے تھے، کبھی اناج کے دانے لے آتے، کبھی پھل لے آتے، کبھی چوری اور ملیدہ لے آتے۔ بڑے میاں اپنی لائی ہوئی چیزیں زمین پر بکھیر دیتے، پرندے درخت سے اترتے، دانہ دن کا چگتے اور ایسی نظروں سے بڑے میاں کو دیکھتے ہوئے واپس درخت پر جا بیٹھتے، جیسے کہہ رہے ہوں، اے بزرگ، آپ کا شکریہ، آپ نے ہمارا اتنا خیال کیا، آپ کو اللہ کی سب مخلوقات سے پیار ہے، بے شک آپ جیسے لوگوں کی وجہ سے انسانیت کا بھرم قائم ہے۔ بڑے میاں اور پرندوں کے درمیان دوستی اور محبت کا یہ رشتہ مضبوط ہوتا گیا، اتنی خاموشی سے کہ کسی کو محسوس بھی نہیں ہوا۔ پرندوں سے ہی نہیں، بڑے میاں کو اس درخت سے بھی پیار تھا، وہ عمر میں ان سے بڑا تھا۔ انہوں نے ہوش سنبھالا تو کبھی اس کی چھاؤں میں کھیلے، کبھی اس کی ٹہنیوں پر جھولے، اور کبھی اسکول کا سبق یاد کرنے کے لیے گھر کی گرمی سے تنگ آ کر اس کی ٹھنڈی چھاؤں میں آ بیٹھتے۔ درخت تھا بھی بڑا، سایہ دار اور خوبصورت۔ یہ درخت اس بستی کی پہچان بن گیا، دوسرے علاقوں والے اس بستی کو پیڑ والی بستی کہنے لگے۔ ایک دن بڑے میاں صبح سویرے کسی کام سے اپنے گھر سے نکلے، میدان کی طرف سے گزرے تو کیا دیکھا کہ بوڑھے درخت کے پاس کچھ لوگ جمع ہیں اور قریب ہی بڑی بڑی مشینیں کھڑی ہوئی ہیں۔ انہیں ایسا لگا کہ جیسے کوئی مہم شروع ہونے والی ہے۔ بڑے میاں نے آگے بڑھ کر پوچھا، بھائیو، یہ کیا ماجرا ہے؟ ایک آدمی نے بتایا، زمیندار صاحب نے یہ درخت کٹوانے کا فیصلہ کیا ہے۔ درخت کٹوانے کا فیصلہ؟ بڑے میاں کا منہ حیرت سے کھلا کا کھلا رہ گیا۔ چند سیکنڈ بعد انہوں نے اپنے حواس جمع کر کے سوال کیا، لیکن کیوں؟ انہیں جواب ملا، درخت بہت بوڑھا ہو گیا ہے، اس کی جڑیں کمزور ہو چکی ہیں، ذرا جھکڑ چلا یا آندھی آئی تو یہ گر پڑے گا۔ یہ درخت راہ گیروں اور یہاں کھیلنے والے بچوں کے لیے خطرہ بن گیا ہے۔ بڑے میاں غصے سے بپھر کر بولے، بوڑھا تو میں بھی ہو گیا ہوں،
مجھے بھی کاٹ ڈالو۔ زمیندار کے آدمی مسکرائے اور انہوں نے ایک دوسرے کو آنکھ ماری، جیسے کہہ رہے ہوں کہ بوڑھا بہک گیا ہے، سٹھیا گیا ہے، چلو ہم اپنا کام شروع کریں۔ پھر ان سے ایک آدمی بولا، بڑے میاں اس درخت کی جڑیں بہت پھیلتی جا رہی ہیں، یہ مضبوط جڑیں میدان کے آس پاس گھروں کو ڈھا دیں گی۔ بڑے میاں نے اس شخص کی بات پر طنز سے بھرپور ایک قہقہہ لگایا اور بولے، واہ بھائی واہ، یہ خوب رہی۔ ایک طرف تو اس درخت کی جڑیں اتنی کمزور ہیں کہ اس کے بوجھ کو وہ اس کے بوجھ نہ سنبھال پائیں گی، وہ اس کے بوجھ کو نہ سنبھال پائیں گی اور درخت گر پڑے گا، اور دوسری طرف جڑیں اتنی موٹی اور مضبوط ہو گئی ہیں کہ گھروں کو ڈھا دیں گی۔ ارے واہ بھائیو، یہ کیوں نہیں کہتے کہ اس درخت کو اکھاڑ پھینکنے اور اسے کاٹ ڈالنے میں زمیندار کا کوئی اپنا فائدہ ہے، اس کا کوئی مقصد پورا ہوتا ہے۔ زمیندار کے کارندوں نے بڑے میاں کی بات سنی اور انسنی کی اور مشینوں کو درخت کے نزدیک لانے لگے۔ بڑے میاں کے جسم میں تو جیسے کرنٹ دوڑ گیا، وہ تیر کی طرح آگے بڑھے اور درخت کو اس طرح اپنی زور باہوں کی حفاظت میں لینے کی کوشش کی، درخت کو اس طرح اپنی کمزور باہوں کی حفاظت میں لینے کی کوشش کی جیسے کسی جگری دوست سے گلے مل رہے ہوں۔ اسی وقت کسی نے ان کے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور نرمی سے کہا، آپ بوڑھے آدمی ہیں، اس لیے ہم آپ کی عزت کر رہے ہیں، ایک طرف ہٹ جائیے، کہیں ہم سے کوئی گستاخی نہ ہو جائے۔ بڑے میاں نے درخت کے تنے پر اپنی گرفت مضبوط کرتے ہوئے بڑے کڑوے لہجے میں کہا، برخوردار، یہ درخت تو مجھ سے بھی زیادہ بوڑھا ہے، کچھ اس کی بھی عزت کر لو، دیکھو یہ بھی جاندار ہے، ہرا بھرا ہے، اللہ کی مخلوق ہے۔ جواب ملا، چھوڑو بابا جی، یہ تقریر چھوڑو، ہمیں کام کرنے دو، ہم تو وہی کریں گے جو زمیندار کا حکم ہے۔ بڑے میاں کا پارا چڑھ گیا۔ چڑھ گیا۔ کیا ہو گیا بھیا، کیسے چڑھے گا یہ؟ چڑھ اور گیا، چڑھ گیا، اور وہ بپھر کر بولے، ارے ظالمو، زمیندار کے حکم پر تم اس درخت کو کاٹ ڈالو گے جو تپتی دوپہر میں لوگوں کو سایہ دیتا ہے، جس کی ٹہنیاں مسافروں کو پنکھا جھلتی ہیں، جو اس کی چھاؤں میں بیٹھتے ہیں۔ تم میں سے کتنے ایسے ہوں گے جو اس کے سائے میں کھیلے ہوں گے اور اس کی شاخوں پر جھولا جھولا ہوگا؟ ذرا سوچو، یہ درخت ہماری بستی کی نشانی ہے، کیا تم اپنی پہچان ختم کر دو گے؟ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ روزانہ سینکڑوں پرندے اس کی شاخوں پر آرام کرتے ہیں، رات بسر کرتے ہیں، یہ ان کا رین بسیرا ہے۔ کیا تم ان خوبصورت پرندوں کو بے گھر کر دو گے، جنہیں دیکھ کر اور جن کی چہچہاہٹ سن کر ہمیں اپنے خالق کی یاد آتی ہے؟ ایک موٹے آدمی نے ناگواری سے کہا، یہ بوڑھا تو کچھ زیادہ ہی تقریر جھاڑ رہا ہے، ہٹاؤ اسے۔ پھر ایک ہاتھ بڑے میاں کی طرف بڑھا، بڑے میاں درخت سے اور بھی چمٹ گئے اور دہاڑے، خبردار، جو مجھے ہاتھ لگایا، پہلے مجھے کاٹو، پھر یہ درخت کاٹنا، میں نہیں ہٹوں گا،
کاٹ ڈالو مجھے۔ بڑھے ہوئے ہاتھ نے بڑے میاں کے کمزور بازو کو مضبوطی سے پکڑ لیا اور آواز آئی، چلو ہٹو ایک طرف۔ بڑے میاں لڑکھڑا کر ایک طرف جا گرے۔ تماشا دیکھنے والوں میں سے چند مسکرائے، ایک دو ہنس پڑے اور باقی خاموش رہے۔ اچانک وہاں ایک باروب اور کڑک دار آواز گونجی، بس بہت ہو گئی، خبردار اب ان بزرگ کو ہاتھ نہ لگانا، ورنہ تمہارے حق میں بہتر نہیں ہوگا۔ تمہارے دلوں سے اللہ کا خوف نکل گیا ہے؟ ایک بزرگ کی بات دھیان سے سننے کے بجائے انہیں دھکے دے رہے ہو، یہ کہاں کی انسانیت ہے؟ زمیندار کے آدمیوں نے گھبرا کر دیکھا تو اپنے قریب بستی کے بہت سے جوشیلے نوجوانوں کو کھڑے ہوئے پایا۔ درخت پر بیٹھے ہوئے پرندے اپنے پروں کو زور زور سے پھڑپھڑانے لگے، جیسے وہ بھی بڑے میاں کی حمایت کر رہے ہوں۔ ماحول بگڑا تو زمیندار کے کارندوں نے یہی غنیمت جانا کہ وہاں سے کھسک لیں۔ انہوں نے اپنا سامان سمیٹا اور چل دیے۔ مجمع چھٹ گیا۔ بڑے میاں اس نوجوان اور دوسرے حمایتیوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے بینچ پر جا بیٹھے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ شام تک یہیں بیٹھے رہیں گے کہ کہیں زمیندار کے کارندے پھر نہ آ جائیں۔ ویسے بھی وہ اکیلے ہی رہتے تھے، اس وقت گھر جانا ضروری نہیں تھا۔ بڑے میاں ایک قریبی دکان سے کھانے پینے کی چیزیں لے آئے اور کھا پی کر ایسے تن کر بیٹھے جیسے وہاں پہرا دے رہے ہوں۔ دن ڈھلنے لگا، روشنی کم ہونے لگی، پرندے واپس آنے لگے۔ دو چار پرندے پہلے سے بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے آنے والے پرندوں کو سارا واقعہ سنایا۔ کھلبلی مچ گئی، ہنگامہ ہو گیا، ایسا شور ہوا کہ کان پڑی آواز سنائی نہ دے۔ تھوڑی دیر بعد کچھ سکون ہوا اور پرندوں کی بیٹھک شروع ہو گئی۔ بڑے میاں بینچ پر بیٹھے رنگ برنگے پرندوں کو تکے جا رہے تھے۔ ان کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ تھی اور دل ہی دل میں وہ اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے جس نے اس بے زبان مخلوق کو بے گھر ہونے سے بچا لیا۔ ادھر یہ بے زبان مخلوق ایک ساتھ مل کر اپنی سریلی آواز میں یہ دعا مانگ رہی تھیں، اے ہمارے پالنے والے، جس طرح اس نیک انسان نے ہمیں بے گھر ہونے سے بچایا ہے، اسی طرح تو اسے بے گھر ہونے سے ہمیشہ بچانا۔ اسے ہمارے رب، اے ہمارے رب، اے ہمارے رب، ہماری تجھ سے التجا ہے کہ اس کی چار دیواری اور چھت کو ہمیشہ قائم رکھنا۔ بڑے میاں مسکرا کر درخت کی طرف دیکھ رہے تھے کہ اچانک انہیں بستی کی جانب سے کچھ شور سنائی دیا۔ انہوں نے گردن موڑی تو انہیں بستی میں شعلے بلند ہوتے نظر آئے۔ اس جانب ان کا گھر تھا۔ بڑے میاں نے سوچا کہ اللہ مالک ہے، میرے گھر میں ہے ہی کون جس کی میں فکر کروں۔ گھر جلتا ہے تو جل جائے، بس اللہ دوسروں کے گھروں کو محفوظ رکھے۔ آگ بستی کے ایک شادی والے گھر میں لگی تھی جس سے ملا ہوا بڑے میاں کا گھر تھا۔ شادی والا گھر اس وقت خالی ہو چکا تھا۔ بستی شہر سے زیادہ دور نہیں تھی۔ آگ بجھانے والی گاڑیاں جلد پہنچ گئیں۔ آگ پر قابو پا لیا گیا، لیکن اتنی دیر میں بہت نقصان ہو گیا تھا۔ بڑے میاں آہستہ آہستہ قدم بڑھاتے ہوئے گھر کی طرف چلے۔ وہاں پہنچے تو دیکھا کہ شادی والا گھر تو جل گیا ہے، لیکن ان کا گھر صحیح سلامت ہے۔ کسی محلے دار کی نظر ان پر پڑی تو بولا، چچا بڑے خوش قسمت ہو، یہ تو معجزہ ہے معجزہ، ایسا لگتا تھا کہ شعلے آپ کے گھر سے منہ موڑ رہے ہیں، آج تک نہیں آئی آپ کے گھر کو۔ دوسرا پڑوسی بولا، چچا بتاؤ کون سی نیکی کی تھی آپ نے، کس کی دعا لگ گئی؟ بڑے میاں کچھ نہ بولے، بس دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کرتے رہے۔ ٹھیک ہے، زبردست کہانی۔ یہ قدرت کا قانون ہم نے دیکھا کہ آپ جب قدرت کے قانون کے مطابق زندگی گزارتے ہیں تو قدرت کا پورا نظام
آپ کے حق میں کام کرنا شروع کر دیتا ہے، اور جو لوگ قدرت کے قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہیں پھر قدرت کا قانون ان کے خلاف کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو تمام اساتذہ اس کہانی کو پڑھانے کے بعد نہ صرف یہ کہ یہ کہانی پڑھا ڈالیں، بلکہ کلاس روم کے اندر مختلف طریقے سے اس کہانی کے احساسات کو، اس کہانی کے جملوں کو، اس کے واقعات کو مختلف لفظوں پر سوار کر کے بچوں کے ذہن نشین کرائیں۔ وہ لفظ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں مختلف اسٹوریز میں، کیا، کیسے، کب، کہاں، کیوں، یہ جو لفظ ہیں ان کو بنیاد بنا کر آپ بچوں کو اسی کہانی میں امیجینیشنز اور ان کے تصورات اور ان کی سوچنے اور بولنے کے جو مراحل ہیں اس میں ان کو اضافہ کرنے میں مدد ملے۔ جیسے کیسے ہو گیا، ٹھیک ہے نا، کیسے ہو گیا، تو یہ کیسے کو آپ استعمال کر سکتے ہیں کہ بڑے میاں کیسے ان پرندوں کا خیال رکھتے تھے، ٹھیک ہے، اب اس طرح سے آپ نے ایک جملہ بچوں کے سامنے بولا، ٹھیک ہے۔ کیسے سارے پرندے وہاں دعا کرتے تھے، کیا دعا کرتے تھے، ٹھیک ہے، سب کیوں جمع ہوتے تھے، ٹھیک ہے، کب، کس وقت جمع ہوتے تھے، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر بڑے میاں کا کیا تعلق تھا اس درخت کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو کیا، کیوں، کیسے، کب، کہاں، تب، فاصلے کو بھی تصور میں ڈیولپ کرنا ضروری ہے۔ مثلا جہاں بڑے میاں بیٹھتے تھے وہاں سے ان کی جو بستی تھی یا ان کا جو گھر تھا وہ کتنا دور تھا، جو بینچ رکھی ہوئی تھی وہ بینچ اور درخت کے درمیان کتنا فاصلہ تھا۔ حالانکہ یہ سب باتیں لفظی طور پر کہانی میں بیان نہیں ہوئی ہیں، لیکن ایک استاد کے لیے ضروری ہے کہ وہ فاصلوں کے تعین میں بھی ذہن کو مصروف کرنے کے لیے لفظ استعمال کریں، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم چلتے ہیں اپنے سوال جواب کی جانب۔ ٹھیک ہے جناب، تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے سوالات کی۔ یہ پہلا سوال ہے، بڑے میاں اور پرندوں کے درمیان کس قسم کا رشتہ تھا؟ اس کا جواب میں نے لکھ دیا ہے، سارے بچے ویڈیو کو روکیں، پہلے سوال پڑھیں، اس کو سوال کو اپنی کاپی میں لکھیں، پھر جواب پڑھنے کے بعد اپنے الفاظ میں جواب کاپی میں لکھیں، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کو سارے سوالات اپنی کاپی میں لکھنے ہیں، سوال اور سوال کے بعد سوال کا جواب۔ یہ طریقہ اس کا یہی ہوگا کہ آپ ویڈیو کو روکیں گے، سوال لکھیں گے اور پھر جواب لکھیں گے، پھر ویڈیو کو آن کریں گے، پھر سوال کو لکھیں گے، پھر جواب کو لکھیں گے۔ اس طرح کرتے ہوئے آپ یہ سارے 10 کے 10 سوال اپنی کاپی میں اور ان کے جوابات اپنی کاپی میں لکھ ڈالیں گے، ٹھیک ہے۔ چلیں، اس سوالات کے بعد خالی جگہیں بھی آپ کو پڑھنی ہے، کاپی میں لکھنی ہے، اور پھر ایک لفظ جو مناسب ہو وہ اس خالی جگہ کو فل کرنے کے لیے آپ کو لکھنا پڑے گا۔ کوئی ایسا بھی خالی جگہ ہو سکتی ہے جس کا لفظ آپ کو سمجھ میں نہ آئے، اس لیے پھر آپ کو کہانی دوبارہ پڑھنی پڑے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ تقریباً 10 خالی جگہیں ہیں، ان 10 خالی جگہ کو آپ اپنی کاپی میں لکھیں۔ اس کے بعد ہمارا ایم سی کیوز کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ یہ ایم سی کیوز میں سے پہلا آپ کو اپنی کاپی میں لکھنا ہے، اور اس میں سے جو جواب درست ہے صرف درست جواب آپ اپنی کاپی میں لکھیں گے۔ ایم سی کیوز لکھیں گے اور اس کے جواب میں صرف درست جواب کاپی میں لکھیں گے۔ ویڈیو روکتے جائیے، ایم سی کیوز اتارتے جائیے اور درست جواب کاپی میں لکھتے جائیے۔ ٹھیک ہے، اچھا جناب، اس کے بعد ہمارے پاس اگلا ٹاپک ہے صحیح اور غلط، یعنی ہر جملے کے آخر میں آپ کو لکھنا ہے کہ یہ جملہ صحیح ہے یا یہ جملہ غلط ہے۔ تو بڑے میاں درخت کو کاٹنے کے حق میں تھے، حق میں نہیں تھے، یہ غلط جملہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو جملہ پڑھنا ہے اور جملہ پڑھ کے اپنی کاپی میں لکھنا ہے، اور کاپی میں اس کے سامنے لکھنا ہے کہ یہ جملہ صحیح ہے یا یہ جملہ غلط ہے، ٹھیک ہے۔
ویری گڈ. تو اس طرح ہماری کہانی مکمل ہوئی. اور امیجینیشنس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ کہانی میں سوالات اٹھائیے، لفظوں کے ساتھ امیجینیشنس کو دوڑائیے. اور ایک دوسرا طریقہ یہ بھی ہے کہ کہانی کی باؤنڈری کو پار کیا جائے. کہانی کی باؤنڈری کو پار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کہانی میں جو چیزیں نہیں ہیں، اس کہانی سے پہلے کچھ چیزیں ایڈ کی جا سکتی ہیں، اس کہانی کے بعد کچھ چیزیں ایڈ کی جا سکتی ہیں. مثلا جب بڑے میاں اپنے گھر گئے تو انہوں نے گھر میں کیا دیکھا، ٹھیک ہے، انہوں نے گلی میں کیا دیکھا، محلے میں کیا دیکھا. اسی طرح یہ جو درخت ہے، اس بڑے میاں سے پہلے کون اس درخت کے نیچے جو ہے وہ بیٹھتا تھا، یا جن لوگوں کے نام لکھے تھے ان لوگوں نے کیسے یہ نام لکھے ہوں گے بینچ کے اوپر، اس کو بھی کہانی کا حصہ بنایا جا سکتا ہے اپنے امیجینیشنس کے ذریعے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہانی کے امیجینیشنس کو پھیلانے کا، کہ ہم اس کی بنیاد پر کہ کہانی آگے کیسے بڑھ سکتی ہے، مختلف نقطۂ نظر سے کہانی پر غور کیا جا سکتا ہے. مثال کے طور پر جیسے ہدہد کی جوڑی جب وہاں آتی تھی تو ہدہد کی جوڑی اس درخت، اس رین بسیرے، اس بڑے میاں اور اس بینچ اور اس بستی کے بارے میں کیا سوچتی ہے، یہ ہم کہانی کا پارٹ بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اسی طرح سے جو نوجوان جس نے بڑے میاں کی مدد کی، یا جو بہت سارے نوجوان آ کے جمع ہو گئے، تو اس نوجوان کی طرف سے کہانی کو سوچا جا سکتا ہے کہ وہ اس ساری بات کو کیسے دیکھ رہا تھا، وہ کیا کر رہا تھا جس وقت بستی کے اندر یہ بات پہنچی، یا کس طرح سے اس کو آئیڈیا ہوا کہ بڑے میاں کو مدد کی ضرورت ہے. تو بیونڈ دا اسٹوری جا کے بھی امیجینیشنس کو جو ہے وہ حدود پار کرائی جاتی. اس کو ہم کہتے ہیں کہ آپ کی امیجینیشنس کہانی کی باؤنڈریز کو پار کر رہی ہیں، اور یہ بڑا ضروری ہوتا ہے. اور جو بڑے کلاسز کے بچے ہیں، 7ویں 8ویں 9ویں 10ویں کے، ان کو آپ اسی کہانی کو ری ٹولڈ کروانے کے لیے کام دے سکتے ہیں کہ ہدہد کے جوڑے کے لحاظ سے اس کہانی کو دوبارہ سے جو ہے وہ آپ بیان کریں. ٹھیک ہے. تو کافی بات ہو گئی ہے اس کے اوپر. اگلی کہانی تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.